ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے صرف ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جس نے عصر کے وقت نماز چھوڑ دیا گویا کہ اس نے مال اور دھن اور دولت تمام کی تمام اس نے تباہ اور برباد کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الوحد والصلاة والسلام من لنا بعبادہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ تمام قسم کی تعریف توصیف کی بڑائی اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے جس رب العالمین نے ہم اور آپ کو کچھ بولنے اور کچھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب عام لوگ پڑھیے الحمدللہ۔ بعدہ اس کے آخری نبی تصدر مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی و بارک و سلم۔ آپ حضرت کے سامنے میں جس موضوع کے بارے میں چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشان یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابند کے ساتھ قائم کرنا، کیونکہ باقی تمام عبادت ہر کسی کے اوپر ہر حال میں فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ سالوں کے بعد فرض ہوتی ہے، حج عمر میں صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اگر تمہارا طاقت تمہارا استطاعت ہو تو۔ روزہ 12 مہینے میں صرف ایک ہی مہینہ فرض ہے، رمضان مہینہ کا۔ اس لیے تمام عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت، اہمیت عبادت نماز کو کہا گیا ہے۔ صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر کسی کے اوپر ہر حال میں فرض ہے۔ اے نماز موقم کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے اور مسافر کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اے نماز مرد کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے، عورت کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے، بادشاہ کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے اور فقیر کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، جدا کر دینے والی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ بغیر نماز مسلمان نہیں بن سکتا میرے بھائیو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اسلام کی پلرز 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج صوم رمضان، اور حج کرنا اگر تمہارا طاقت ہو تو، اور رمضان مہینہ کا روزہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، یقیناً ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس نے اپنے نماز میں خشوع خضوع کیا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جس نے اپنی نماز کی نگرانی کی، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جس نے اپنی نماز کی نگرانی کی، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی، اولئک فی جنت مکرمون،
یہی لوگ جنت میں عزت والے ہوں گے جس نے اپنے نماز میں خشوع کیا، جس نے اپنی نماز کی نگرانی کی، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی۔ نماز قائم کرنا یہ رحمت کا ذریعہ ہے میرے بھائی، جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حجبہ امر صلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ نماز کو سکون کہا گیا ہے، نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے، اور یہی نماز ہم اور آپ کو برائی کاموں سے روکتی ہے۔ دنیا کی تمام برائی کاموں سے، تمام گندے کاموں سے یہ نماز ہم اور آپ کو گندے کاموں سے روکتی ہے، بے حیا کاموں سے روکتی ہے۔ یقین نہیں آتا ہے تو سورہ عنکبوت کی اس آیت پر غور کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً انسانوں کو نماز بے حیا کاموں سے روکتی ہے، گندے کاموں سے روکتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی برائی کام ہیں تمام برائی کاموں سے نماز روکتی ہے، لیکن افسوس تو اس بات کی ہے میرے بھائی ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس نماز کو تمام عبادتوں میں سے افضل عبادت کہا گیا ہے، اور اس نماز ہم تمام انسانوں کو برائی کاموں سے روکتی ہے، گندے کاموں سے روکتی ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کا انجام کیا ہوگا، نماز پڑھنے کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین سورہ مدثر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فی جنت یتساءلون، جنت والے پوچھیں گے، سوال کریں گے عن المجرمین، مجرمین سے کیا پوچھیں گے میرے بھائیو؟ ما سلککم فی السقر، کس چیز نے تمہیں جہنم تک پہنچا دیا، کس چیز نے سقر جہنم کا طبقہ کرا دیا؟ وہ مجرم کہیں گے، وہ مجرم افسوس کے مارے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ دنیا میں تم نماز پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب مؤذن اذان دیتے تو تم مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے، جب مؤذن اذان دیتے تھے ہم کیرم بورڈ کھیلنے میں بیستے، جب مؤذن اذان دیتے تھے ہم پب جی کھیلنے میں بیستے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ جب مؤذن اذان دیتے تھے ہم دوسرے کاموں میں لگے رہتے تھے، ہم مسجد کی طرف نہیں دوڑ پڑتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے صرف ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جس نے عصر کے وقت نماز چھوڑ دیا گویا کہ اس نے مال اور دھن اور دولت تمام کی تمام اس نے تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین سورہ طہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، اور نحشرہ یوم القیامت اعمی، اور کل قیامت کے دن میں اسے اندھا اٹھائیں گے۔ میرے بھائیو ذکر سے مراد کیا ہے اور روزی کو تنگ کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعے کے دن اذان دیا جائے، پکارا جائے تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی ذکر سے مراد نماز کی طرف تم دوڑ پڑو۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یعنی جس نے میرے نماز سے اعراض کیا، منہ موڑا، پیٹ دکھایا، وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ روزی کو تنگ کرنا کیا ہے؟ اعراض کرنا کیا ہے؟ نماز کو اعراض کرنا کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کو اعراض کرنا کیا ہے؟ مان لیجئے ابھی مسجد میں اذان ہو رہی ہے لیکن آپ پب جی کھیل رہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مسجد کی طرف دوڑ پڑے لیکن آپ نہیں گئے،
पबजी खेलने में व्यस्त थे, इससे कहा जाएगा कि अल्लाह के तुम जिक्र से एराज कर लिए, मुंह मोड़ लिया। जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जिसने भी मेरे जिक्र से एराज किया फ़इन्न लहू मईशतन जन्का, तो मैं उसकी रोजी को तंग कर देंगे। वो कमाएगा लेकिन कभी बेटा बीमार, कभी बच्चा बीमार, कभी बीबी बीमार, वो तो कमाएगा लेकिन इस तरफ से आएगा इस तरफ चले जाएगा, उसको मालूम ही ना होगा। कभी बेटा बच्चा, कभी बीमार, कभी इसमें खर्च, कभी उसमें खर्च, उसकी रोजी को तंग कर दिया जाएगा। और नहशुरहु यौमल क़ियामत आमा, और कल क़यामत के दिन उसे अंधा उठाया जाएगा। कौन? नमाज छोड़ने वाला नहीं, नमाज से एराज करने के वाला, जिसने नमाज को वक्त पे नहीं पढ़ा है उसकी रोजी को तंग कर दिया जाएगा। जोहर की नमाज असर के पढ़ रहा है, असर की नमाज मगरिब के पढ़ रहा है, इसके नमाज को तंग कर दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरा माउन के अंदर इरशाद फरमाते हैं फवैलुल लिल मुसल्लिन, उन नमाजियों के लिए अफसोस, वैल नामी जहन्नम है। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम साहुन, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, जिसने अपने नमाज में गाफिल रहते, हाजिर नहीं होते हैं। क्या तुमने हजरत उमर फारूक का वाक़या नहीं सुने हो? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मरतबा फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आए। अबू लुलू ने, फिरोज नामी एक किसी शख्स ने हजरत उमर फारूक से किसी बात से नाराज थे। हजरत उमर फारूक को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए उसने खंजर पे जहर बुझा लिया था और मिंबर के पीछे वो छिपकर थे। हजरत उमर फारूक जी हुए मसल्ला पे खड़ा होने के बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ बना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर मार दिया गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश होकर गिर गए। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को होश हुए तो उसे दूध खिलाई जा रही थी, सेहत पिलाई जा रही थी। और मुंह से तो पीते थे लेकिन पेट के अंदर से उसके निकल जाते थे। इस हाल में किसी ने कह दिया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ हजरत उमर फारूक, आप फजर की नमाज नहीं पढ़े हो। हजरत उमर फारूक कहते कि अभी हमारे फजर की नमाज ना अदा हुए कि नहीं। हजरत उमर फारूक कहते पानी लाओ। हजरत उमर फारूक उजू बनाते हैं और उजू बनाने के लिए नमाज के पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। किसी ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप बैठ के नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अभी हमारे शरीर के अंदर हमें ताकत है, हम खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़े, और बैठ के भी ताकत ना हो तो लेट के पढ़े। लेकिन हमारे जिस्म पे अभी ताकत है, हम खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने के बाद जो जुमले को उस पर गौर करो मेरे भाइयों। हजरत उमर फारूक कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अगर किसी शख्स इस हाल में नमाज छोड़ दे इस्लाम में कोई उसका हक नहीं है। हम तो तंदुरुस्त में नमाज छोड़ देते हैं और हम अपने आप को कहते हैं कि हम पक्का मुसलमान हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक जो जुमला कहते उस पर गौर करो। जो इस मुसीबत में पेट में खंजर मारने के बाद भी इसने जब हजरत उमर फारूक को खंजर मारने के बाद भी कहते हैं कि बेहोश होने के बाद दूध और शहद खिलाने थे, मुंह से तो खिलाते थे लेकिन पेट के अंदर से निकलने के बावजूद भी कहते हैं इस हाल में नमाज छोड़ दे तो इस्लाम में कोई हक नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सबसे पहले इंसानों को नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। अगर जिस शख्स ने नमाज में कामयाब हो गया तो उसकी दूसरी इबादत देखी जाएगी। अगर जिस शख्स ने नमाज में फेल हो गया, नाकाम हो गया
تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے ان کی باقی تمام عبادتوں کا رجسٹر بند کر دو. یعنی جس شخص نماز میں فیل ہو گیا وہ تمام عبادتوں میں فیل ہو گیا. جتنا وہ حج اور زکوٰۃ کیوں نہ کرے، اگر نماز نہ پڑھے تو ان کے اس کی کھاتہ بند کر دیا جائے گا، ان کی رجسٹر بند کر دیا جائے گا. میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے انسانوں کو نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جس نے نماز میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، ان کی دوسری عبادت دیکھی جائے گی. اگر نماز میں فیل ہو گیا، چاہے وہ جتنا بھی اچھا عمل کرے، اگر نماز میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، تو ان کی تمام عبادت کے رجسٹر بند کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین فرمائیں گے ان کی باقی عبادت کی رجسٹر بند کر دو. یعنی جس شخص نماز میں فیل ہو گئے وہ تمام عبادتوں میں فیل ہو گئے. ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باہر عالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.